أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان، اور قاری حقداد الخیری صاحب اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ.
جی آج 12واں روزہ ہے نا؟ جی 12واں روزہ ہے اور افطار کی تیاری گھر گھر شروع ہو چکی ہوگی. گھر گھر شروع ہو چکی ہے جی. کل کی بات ہے، ہم پہلا رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے، آج 12 ہو گئی ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں. ہاں اور ہمیں تو بالکل ہی پتہ نہیں چل رہا. جی کیونکہ ہم اس وقت آتے ہیں جی آپ کے ساتھ، پھر ہم 11 سے 12 ہوتے ہیں، پھر ہم سحری کر کے ہی ہم گھر جاتے ہیں. اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جی، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور اتنی باقاعدگی سے اور اتنی ترتیب سے مطلب ہمیشہ نماز بھی رہ جاتی تھی، لیکن یہ ٹرانسمیشن کرنے سے نماز بڑی پابندی سے پڑھی جا رہی ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہوتی ہے، اور پھر جتنا ٹائم ہے یہاں بیٹھ کے علماء کرام سے دین کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے جی. اور میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا جی وقت نیوز کا، جنہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور یہ اتنے اچھے لمحات ہم گزار رہے ہیں جی. اتنا اچھا رمضان کبھی نہیں گزرا واقعی، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جی، آج ہم بات کریں گے جی انسان کی عظمت پر، کہ انسان کتنا عظیم ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، پھر فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا اور انسان کی عظمت وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اشرف المخلوقات بنا کے انسان کو بھیجا گیا جی. دنیا میں بہت سی مخلوق ہے، لیکن انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے جی. اور انسانیت ہمیں کیا درس دیتی ہے. اس کے بعد مذہب اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ جی ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. انہی چیزوں پہ بات ہوگی، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ علامہ بشارت امامی صاحب سے ہم کریں گے، مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب سے ہم بہت سارے سوالات پوچھیں گے جو آپ کے دماغ میں بھی آ رہے ہوں گے، ہمارے دماغ میں بھی ہیں، اور کچھ ہمارے پاس لکھے ہوئے بھی آتے ہیں، کیونکہ ایک مکمل ٹیم ہوتی ہے جی جو ہمیں یہ سب کچھ کر کے دیتی ہے. وہ سارا دن محنت کرتی ہے، اور بلکہ پورے مہینے سے 2 مہینے پہلے سے محنت کر رہی ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی پیارے ایکٹر ہیں باطن فاروقی، ہوسٹ بھی کرتے ہیں، استاد جی باطن فاروقی. اور اس کے علاوہ شاہ غلام قادر اسپیکر اسمبلی آزاد کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہیں. سردار محمد یوسف وفاقی وزیر مذہبی امور بھی یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ان سے گفتگو ہوگی. اور اس سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے محمد رفیق الخیری. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اتنے نعت خواں آ رہے ہیں، ہم خود بھول جاتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ دوسری دفعہ آئے ہیں. جی ضرور پہلی دفعہ ہی آئے ہیں ماشاءاللہ جی. اللہ کا شکر ہے جی. بہت سارے نعت خواں جو ہیں وہ میں ٹیم کو فون کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں جی ہم نے آنا ہے آپ کے پروگرام میں. اور الحمدللہ جی ہم جتنا کوشش ہو سکتی ہے ہم آپ سب کو بلاتے ہیں، اور یہ سعادت ہوتی ہے جی کہ ہم آپ سے نعت بھی سنیں، تلاوت کلام پاک بھی سنیں. رفیق الخیری آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ کون سا کلام ہے؟ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. سبحان اللہ جی. رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. اور یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. ہاں یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا. اور میں تلاش میں تھا رب کی،
کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، ہمیں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، ملے جب میرے محمد، ملے جب میرے محمد، تو خدا سے ملنا سیکھا، ملے جب میرے محمد، تو خدا سے ملنا سیکھا۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، ہاں بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، کہ شاہ انبیاء کے ٹکڑوں، شاہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، شاہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا۔ اور میرا دل بہت بے حس ہے، یہ کبھی نہیں تڑپتا، ہاں میرا دل بہت بے حس ہے، یہ کبھی نہیں تڑپتا، سنی نعت جب نبی کی، سنی نعت جب نبی کی، میرے دل نے تڑپنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محمد رفیق الخیری، آپ بھائی ہیں قاری صاحب کے، اقداد الخیری صاحب کے؟ جی تو شاگرد ہے ان کا، جی شاگرد ہے ان کا، سگے؟ جی حضور۔ اچھا ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ الحمدللہ حافظ قرآن بھی انہی کے پاس پڑھے ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بہت بہت اچھا جی آپ نے پڑھا، بہت ماشاءاللہ شکریہ جی، بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے جی۔ تو کچن کی اب طرف اس طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچن میں کیا بن رہا ہے۔ آپ جائیے کچن میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ آج کیا بنایا جا رہا ہے؟ آج میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل میکرونیز۔ میکرونیز، اچھا یہ تو بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہیں۔ جی بالکل، لائٹ بھی ہوتی ہے، اچھا چکن نہیں ہے اس میں اتنا، وہ کچھ نہیں ہے، ویجیٹیبل ہے، میکرونیز ہے، تو وہ افطاری میں بھی اچھی لگتی ہے اور لائٹ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو شاز کچن میں آج زبردست قسم کی میکرونیز بن رہی ہے۔ اچھا پہلے آپ نے اس کو یہ کیا بوائل کری میکرونیز؟ اچھا، اس میں کیا کیا ڈالا آپ نے؟ اس میں نے آئل کا سا سالٹ، جب بوائل واٹر کو ابال آنا شروع ہو گیا پانی کو، تو میں نے اس میں میکرونیز ڈال دی۔ اچھا، اس سے یہ ہوتا ہے یہ آپس میں جڑتی نہیں، نیچے نہیں لگتی، جو آپس میں جڑ جاتی ہے نا آئل ڈالنے سے، اور سالٹ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں اپنا بھی ٹیسٹ آ جاتا ہے میکرونیز کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یہ جب نکالتے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے بھی جی بالکل، اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کریں گے، اور اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون میں اور آئل اوپر لگا دوں گی اس کے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ پھر آپس میں جڑنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ٹھنڈے پانی سے دھو لیا ہے اس کو، تو آئل لگانے سے یہ ہوگا کہ وہ آپس میں جڑتی نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ رہتی ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا؟ بس یہ اس میں میکرونیز میں جو ہے یہ سبزی ڈالوں گی، یہ میں نے ہرا پیاز، شملہ مرچ، بند گوبھی، ٹماٹر، پیاز، یہ سارا کچھ کاٹ کے یہاں رکھا ہوا ہے۔ ساتھ میں اپنا مسالہ مطلب گریوی سی بناؤں گی، پوٹیٹو پیوری بناؤں گی، ٹمیٹو پیوری بناؤں گی، اس میں کیچپ ہوگا، ٹمیٹو ہوگا اس میں، اور میں سیزننگ آج لگ رہا ہے آپ کو روزہ الٹا بولے جا رہی ہوں اس وقت سے۔ ہاں،
तो ये मतलब प्योरी सी बना के फिर उसमें मैं ये फ्राई करूँगी मैक्रोनीस। तो वो अच्छी ज़रा जूसी जूसी सी बन जाएगी। बिल्कुल जूसी जूसी बन जाएगी और उसके अपना भी एक टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर भी, और वेजिटेबल का भी अपना एक टेस्ट होता है, तो वो आखिर में डालेंगे कि वो फ्रेश रहे। अच्छा जी। अच्छा, और ड्रिंक में क्या पिला रही हैं आज? ड्रिंक में आज मिंट लेमन ड्रिंक है हमारी। मिंट लेमन ड्रिंक। बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या क्या चीज़ें? मिंट और लेमन। मिंट लेमन सोडा वाटर। अच्छा। जो सबको बहुत पसंद भी होता है, जो सोडा भी कहते हैं लोग उसे, लेमन सोडा भी कहते हैं। अच्छा। तो वो एक बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होती है, तो मैंने कहा कि आज ज़रा सबको ये ट्राई कराई जाए। ठीक है। तो इसमें वैसे क्या मैक्रोनीज तो ये होता है ना कि स्टार्च होता है, बच्चों के लिए ठीक होता है कि ये बड़े भी बहुत खा ज़्यादा सकते हैं? मतलब एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना खाएं, लेकिन ये कि ये चीज़ जो है वो नुकसानदेह ही है। हाँ। नूडल्स है, मैगी है, ये सब कुछ जो है ये एक तरह से ज़्यादा मैदा fatty है, ये आपके स्टमक को वो करता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक दफ़ा मतलब थोड़ा खा लें तो वो कभी थोड़ी नुकसान नहीं quantity देगा। में खाएं। बहुत ज़्यादा जो हर वक्त का खाना और दिन रात आप यही खा रहे हैं तो फिर वो नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, चले हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ होंगे मेहमान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखना, और हमारे मेहमान आ चुके हैं। रोज़ाना की तरह हमारे साथ इलामा मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी इतनी खूबसूरत और आसान अल्फाज में और तफसीली गुफ्तगू के एक भी पॉइंट हमारे जहन में बाकी नहीं रहता, फिर माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह। उनके जी। साथ तशरीफ़ रखते हैं इलामा बशारत इमामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो हमें इल्म दे रहे हैं, हम उससे इतना इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं कि अल्लाह आपको उसकी जज़ा दे। माशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी आप सबका जी, आपका भी शुक्रिया जी। अब मैं अपने मेहमानों का तारीफ़ कराऊँ, वो आपके थे ना मेरे मेहमान। अच्छा जी, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जी शाह गुलाम कादिर साहब, स्पीकर असम्बली आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। वक्त निकाल के, वक्त निकालना मुश्किल होता है, और रमज़ान में स्पेशली यही आपसे पूछेंगे कि मसरूफियत रमज़ान में कैसे होती है। उसके साथ जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त जी, मेरे हमने इकट्ठे काम भी किया है, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर, बेतहाशा हमसे सीनियर, बहुत बेतकल्लुफ़ हैं, और मैं इनका तारुफ ऐसे कराऊंगी कि खुदा ना खास्ता हमारे साथ, खुदा न खास्ता हमारे साथ हैं बातिन फारूकी साहब। अस्सलाम हमारे वालेकुम। बहुत अच्छे दोस्त। क्योंकि उमर शरीफ साहब अल्लाह ज़िंदगी दे जी, उन्हें सेहत दे, वो भी और हम सारे इकट्ठे होते हैं जी, तो इनका बड़ा ज़बरदस्त वहाँ बहुत एक बेतकल्लुफ़ी है। बेतकल्लफ़ी होती है उमर साहब के घर में। तो उस हिसाब से जी बहुत ही सीनियर है मुझसे उम्र में भी और काम में भी। ये बात आप बार बार क्यों इतनी मेंशन वो कर मुझे रहे हैं? बताना पड़ेगा ना बातन साहब से। अच्छा जी लामा साहब, आज चलते हैं जी अपने मौजू की तरफ। अज़मत इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया किस मकसद के लिए और अज़मत के मीनार पे क्यों बिठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि सबसे पहली बात यह है कि अज़मत के मीनार पे क्यों बिठाया है जी, तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। बेशक वो जिसको जहाँ बिठाना चाहे और जो मकाम अदा जहाँ करना बिठाना चाहे, ये उसकी मंशा है। जी। कि तमाम मखलूकों में से इंसान को ये अहमियत हासिल है। जी, इंसान को अल्लाह ताला की तमाम मखलूक में बरतरी और फ़ोकियत हासिल है। और लक़द करमना बनी आदम, ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि औलाद आदम में जो औलाद आदम है, अल्लाह ताला ने उसको जो शरफ़ व करामत बख्शी है, ये उसका एज़ाज़ है। तो इज़्ज़त व शरफ़ इसलिए हम इसको अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं कि पूरी अल्लाह ताला की मखलूक में जो शऊर और इदराक इंसान को हासिल है, वो किसी और को हासिल नहीं है। जी बेशक। और फिर ये लफ्ज़ जो इंसान है, इंसान के लफ्ज़ में मोहब्बत पाई जाती है, ये उनसे है, और इंसान का माना मोहब्बत करने वाला है। और इसी लफ्ज़ को अगर जो लोग इंसान कहते हैं, कई दफ़ा आपने सुना होगा कि लोग इंसान भी कहते हैं। इंसान जो है वो आँख की पुतली को कहा जाता है। ये जो आँख की पुतली है, इसको पुतली को इंसान कहा जाता है। इसको इंसान कहते हैं, लेकिन अलिफ के नीचे अगर ज़ेर पढ़ेंगे तो इंसान है। इसका माना एक ख़ास मखलूक अल्लाह ताला की जो शरफ़ व करामत से माला माल है। बेशक। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और बाहैसियत खलीफा के पैदा किया है। खलीफा इंसान जो कायनात में आया है, ये बाहैसियत मालिक के नहीं आया है, बल्कि बाहैसियत खलीफा के आया है। और खलीफा क्या होता है? खलीफा वो होता है कि जो किसी भी काम में अपनी मर्ज़ी नहीं करता है, बल्कि वो मालिक के हुक्म का ताबे होता है। बेशक। लिहाजा इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला का खलीफा है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि मैं ज़मीन में एक खलीफा पैदा करना चाहता हूँ, तो उसको ये चाहिए
کہ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرے. وہ اپنی مرضی کے مطابق جب بھی کرے گا تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اپنی مرضی وہی کرتا ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے. لہٰذا انسان جو ہے، خواہ اس کا مال ہو، خواہ اس کا منصب ہو، خواہ اس کے پاس علم کی دولت ہو، خواہ اس کے پاس جو بھی چیز ہے، وہ اس پر امین اور خلیفہ ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے. لہٰذا جب انسان اس منصب کا حق ادا کرتا ہے تو وہ انسانی معراج کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے مقام دیا ہے وہ اس پر قائم رہ جاتا ہے. اور جب انسان اس منصب سے ہٹتا ہے تو اس منصب سے اسے کیوں ہٹایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے اونچے مقام پر اسے فائز کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، کہ ہم نے انسان کو اس بلند مقام سے پستیوں میں دھکیل دیا ہے. کہ جب انسان خلافت کا حق ادا نہیں کرتا، جب انسان اپنے جو منصب کا خیال نہیں رکھتا ہے اور وہ اپنی مرضی کرنے لگتا ہے، تو تب جا کے وہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے. تب جا کے مقام سے گرتا ہے. جی امامی صاحب، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور بھی دنیا میں بہت سی مخلوق ہے، لیکن انسان کو ہی اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے اچھے اور اہم موضوع کا آپ نے آج کے حوالے سے جو انتخاب کیا ہے سعادت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر. انسان جو ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن جو ہے اس کا موضوع اور عنوان جو ہے وہ انسان ہے، انسانیت کی فلاح ہے، اور چونکہ ایک دستور حیات ہے. تو اب قرآن نے جس وقت تذکرہ کیا انسان کا تو مختلف عنوانات کے تحت کیا. انسان کا تذکرہ جب کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو دشواری میں پیدا کیا. دشواری میں پیدا کیا. اچھا، اس کے بعد مثلا مختلف عنوانات کے تحت جب کیٹاگری ہوئی تو اس کے بعد کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، یعنی انسان دشواری میں پیدا ہوا، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. پھر اس کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پہ خلق کیا ہے. اللہ. اب جس طرح کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، یا ایسے تقویم پہ خلق کیا. بنی آدم کو ہم نے صاحب کرامت بنایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا انسان ضعیف خلق ہوا، انسان ناشکرہ خلق ہوا ہے، یعنی خالق بتا رہا ہے جس نے خلق کیا ہے. اب یہ انسان جو خلق ہوا ہے تو اس کو چونکہ عنوان یہ کہ اشرف المخلوقات کیوں ہے، اس میں چونکہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ چونکہ انسان کو یہاں پر اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ملا ہے، اللہ کی طرف سے یہ عہدہ اور رینک مل گیا ہے کہ اس نے دنیا میں حکمرانی کرنی ہے. لیکن حکمرانی جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں. اپنی مرضی سے. وہ چونکہ اپنی مرضی سے کیوں نہیں کرے گا؟ اپنی مرضی سے اس لیے نہیں کرے گا کہ چونکہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہیں ہے. جس خالق نے اس کو خلق کیا ہے، اب جب خالق اس کا وہ ہے، مالک ہوا پروردگار، تو اب اس نے اس کے لیے ضابطہ حیات جو ہے وہ معین کر دیا. وہ پھر اسی خالق کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرے گا، اسی خالق کے قانون کو یہاں پر نافذ کرے گا. اور اس نے جو دستور حیات دیا، اب ابتدائی منزل پر بالکل دیکھ لیں کہ اب ملائکہ جو ہیں وہ ایک نوری مخلوق ہیں. بے شک. اور اس منزل پر بھی اللہ نے جس وقت کہا، ملائکہ نے پہلی منزل پر یہ اعتراض کر دیا کہ پروردگار تو اس کو خلق کرنے لگا ہے کہ جو خرابہ کرے گا، فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا. اور ہوا یہی، یہ نہیں ہوا کہ ایسا نہیں. لیکن پروردگار نے پہلی منزل پر یہ پاکیزہ جملہ ارشاد فرما کے پابندی لگا دی کہ انی عالم و ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے. اچھا، پھر وہ منزل آئی کہ جب وہ اسماء سامنے پیش کر دیے گئے، ملائکہ سے کہا کہ آپ بھی بتا دیں. عاجز آگے جناب آدم علیہ السلام کو آپ بتا دیں، تو جناب آدم علیہ السلام نے بتا دیا، تطبیق کر دیا. اس وقت پروردگار نے کہا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہیں سے پھر کہا کہ اس طرح نہیں، اب فضیلت ظاہر کرنی ہے تو کیا کہا کہ تم سارے کے سارے سجدہ کرو. اب وہیں سے عظمت انسانیت کا آغاز ہوا، وہاں سے شروع ہوئی ہے عظمت انسانیت کا آغاز ہو گیا وہیں سے کہ اب سب نے سجدہ کیا. لیکن جو اکڑ گیا تو اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ اب تجھے معافی مل جائے گی، اب تو توبہ کر لے، دروازہ کھولے. وہ یقیناً ہے فخرج منہا فإنک رجیم فإن علیک لعنت الی یوم الدین، نکل جا تو میرے دربار سے، تجھ پر لعنت ہے کہ تو نے چونکہ میری حکم عدولی کر دی ہے. میں نے جس کے سامنے تجھے جھکانا چاہ وہ تو اس کے سامنے شیطان کو اللہ نے نکالا ہے. نکالا.
आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा, लोग कहते हैं जी निकाला, निकाला नहीं है, नहीं। निकाला शैतान को है। फखरुज मिनहा, आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पे उतारा अच्छा गया। ज़मीन पे भी नहीं उतारा, मादरत के साथ। मतलब क्या कहा कि जनाब आदम और जनाब हवा को कहा कि आप दोनों जन्नत में चले जाएं। अच्छा। यानी सजदा होने के बाद ये नहीं हुआ कि जनाब, लेकिन वो मंजिल पहले तय हो गई थी, निकालने वाली मंजिल नहीं आई। अल्लाह ने पहले ऐलान कर दिया। मैं ये बात करना चाह रहा था कि लोग कहते हैं जी कि अल्लाह ने आदम और हव्वा को निकाला जन्नत से, निकाला नहीं है जी, नहीं, जन्नत में उतारा भेजा है, उतारा है। उसके बाद उतारा है। हमें लफ्ज़ ये कहना चाहिए कि आदम और हव्वा को उतारा गया, लेकिन और शैतान को निकाला गया। शैतान को निकाला, लेकिन एक बात थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। अल्लाह ने पहले फरमा दिया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने लगा हूँ। हाँ, वो पहले कह दिया, नहीं कहा कि मैं जन्नत में खलीफा बनाने लगा। वहां से फिर निकाला नहीं, उतारा है, उतारा गया। क्योंकि लोग कह जाते हैं ना, नहीं, तो उसकी सलाह के लिए मैंने कहा जरा आपके मुंह से ये निकल जाए ताकि लोगों को पता हो, वो ये ना कहें कि आदम और हव्वा को निकाला गया, निकाला नहीं गया। सुभान अल्लाह। निकाला जाता तो दोबारा फिर जन्नत में न भेजा जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे अब मलाइका से मराद तनाव फरिश्तों ने सजदा नहीं किया। मलक कुव्वत है, एक ताकत का नाम है, यानी सारी ताकतें जो है झुका दी जनाब आदम के सामने, इंसानियत। अच्छा, फिर जिस वक्त जनाब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए हैं, ज़मीन पे कदम आकर रखा जनाब आदम और जनाब हवा ने, उसके बाद क्या हुआ कि अब शैतान ने पूरी मखलूक़ात को जमा कर दिया। अब यहाँ से आगे बाद में शुरू करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आ गए। अब इंसानियत हमें क्या दर्ज देती है और इस्लाम हमें क्या दर्ज देता है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आगे चलेंगे, मैं चलता हूँ जी शाह साहब की तरफ। जी शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले भी मैंने कहा मसरूफियत ज़्यादा होती होगी रमज़ान में, ज़ाहिर आम दिनों से ज़्यादा होती है। हमारी तो सारी ज़िंदगी मसरूफियत से ही गुजरती है। कभी आराम का वक्त जो पब्लिक लाइफ में हो, उसके लिए आराम करने का तस्वुर जो है, अच्छा, उसकी पब्लिक लाइफ के ख़ात्मे का आगाज़ हो जाता है, इसलिए फिर आराम का वक्त नहीं होता। अच्छा, जब ये हमेशा जिस किसी सियासतदान ने कोशिश की कि मैं बीच में से आराम का वक्त निकाल लूँ, तो फिर वो जवाल की तरफ चला जाता है, आराम नहीं होता। जो सियासतदान कहता है मैं आराम करूँ, वो जवाल की तरफ चला जाएगा। और जो आराम नहीं करता, काम करता रहता है, उसको जवाल अल्लाह ना लाए तो नहीं। हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। तो रमज़ान में क्या मसरूफियत होती है ज़्यादा? रमज़ान में जैसे रूटीन है, रमज़ान तो देखें ना, अल्लाह ताला ने एक फ़र्ज़ किया मुसलमान पे, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, एक फ़र्ज़ है, बाकी तो कोई एबनॉर्मल मना नहीं किया गया, किसी काम से मना तो नहीं, किसी जगह रुकावट तो नहीं डाली। हमारी नॉर्मल ज़िंदगी रोज़ा रख के हम सारे काम कर सकते हैं, ये नहीं है कि हाँ, अल्लाह ने जिनको हिम्मत और तौफीक दी है वो आराम भी करें, आराम से। बहुत ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जी हम एक महीना जो है वो अपने माँ बाप के पास या अपने घर में बच्चों के साथ ये महीना गुजारें, जिनको अल्लाह ने दिया है, जिनकी हाँ जी वक्त जो है वो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जितनी दी है, एक एक लम्हा कीमती है, बेशक। और अल्लाह तबारक ताला ने जब हमें ये इख्तियार भी दिया है कि आप रोज़ा रखें, काम करें, तो काम करने से रुकावट तो है कोई नहीं। बिल्कुल। तो इसी तरह लोग आप ऐसे ही बहाना बनाने हो, जी रोज़ा रखा हुआ है, जी मैं आज काम नहीं कर सकता, आज मैं, और फिर टाइमिंग भी बदल जाती है, 1:30-2 बजे लोग घर चले जाते हैं दफ्तरों में से। हाँ, ये तो है, थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है क्योंकि गर्मियाँ भी हैं। बातन फारूकी साहब की तरफ चलता हूँ, बड़ी मुझे घूर के देख रहे हैं, तो पता नहीं मुझसे क्या सवाल करेंगे। आपसे मैंने क्या सवाल करना, आपसे यही कैसा गुजरता है रमज़ान, क्या मसरूफियत रहती है रमज़ान में? रमज़ान इस तरह गुजरता है कि जब मैं सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, 9-10 बजे उठता हूँ जी, दोबारा उसके बाद सहरी को सोता हूँ, अल्लाह के फजल करम से। माशाल्लाह। सारा दिन काम करते हैं? काम करता हूँ, अपनी जॉब भी करता हूँ, गर्मी हो या सर्दी हो। जी, अभी मैं मियाँ वाली में हम शूटिंग कर रहे थे, लाहौर में शूटिंग कर रहे थे, मियाँ वाली कान में काला बाग, उस गर्मी में हम शूटिंग कर रहे थे। अल्लाह के फजल। आपने माशाल्लाह रोज़ा भी रखा है? सिर्फ मैंने रखा था। और माशाल्लाह, मतलब वो अभी मैं शाह साहब से बात कर रहा था कि जब भी प्यास लगती थी, जब भी वो, तो उसका एक खूबसूरती है ना रोज़े की, कि वो एक मोहब्बत है कि मतलब अगर आपको बारिश होती है, बादल होते हैं, मौसम अच्छा होता है और आपको रोज़ा नहीं लगा तो मज़ा नहीं आता कि यार आज रोज़ा लगा नहीं। रोज़ा इस बात पे हमेशा अली मौला मुश्किल कुशा का वही बात याद आती है। वो कहते हैं कि जी मुझे सबसे अच्छा लगता है कि शदीद गर्मी और मैं रोज़े से
ٹھیک سبحان اللہ. تو اب وہ جب آپ کو لگتی ہے اور آپ وہ افطاری کا خوبصورت منظر آپ ذہن میں لاتے ہیں کہ وہ خوبصورت وقت لمحہ آئے گا, آپ یقین کریں ایک سکون سا آ جاتا ہے. میں ابھی جب شوٹنگ کر رہا تھا تو 2 یا 3 منٹ پہلے تک, افطاری کے 2 یا 3 منٹ پہلے تک میرا شاٹ ہو رہا ہوتا تھا وہاں پر. اچھا. کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا تو وہ بھی ضروری تھا, وہ بھی کر رہا ہوتا تھا. اور جیسے ہی منو کہتے پیک اپ اذان ہو گئی ہے تو وہ جو ایک سکون, ایک انرجی ملتی تھی, وہ طاقت آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی تھی. ایک رحمت صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے روزہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کب کیا تھا. چل کوئی ہمارے مہمان آئے ہیں جی, آئیے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم, تشریف رکھیں جی. ہمارے مہمان آ چکے ہیں جی, مہمان آ چکے ہیں جی. سردار محمد یوسف ہیں جی, وفاقی وزیر مذہبی امور جی. السلام علیکم سر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. اچھا میں ذکر کر رہا تھا کہ میں نے, مجھے یاد نہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں نے روزہ کب شروع کیا. صحیح, بچپن سے ہی شروع کیا. درمیان میں ایک اسپیل ایسا کہ مجھے روزانہ پشاور جانا پڑتا تھا صبح شوٹنگ کے لیے, روزے میں, اور وہاں سے پھر 4 سادہ آؤٹ ڈور کے لیے جانا پڑتا. اچھا, بہت سارے لوگ, یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی اچھی ہیں, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایکٹر اور یہ سنگر اور شو بز کے لوگ ہیں یہ شاید روزے ووزے نہیں رکھتے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج آپ آئے ہیں اور آپ ماشاءاللہ روزے دار ہیں اور روزہ رکھ کے کام کرتے ہیں, ایک اچھا میسج جا رہا ہے. اچھا, تو وہ وہاں پر جب میں 3 گھنٹے یہاں, اس وقت سنگل روڈ ہوتی تھی, 3 گھنٹے یہاں سے سفر کر کے جاتے تھے, گرمیوں کے روزے تھے, وہاں پہنچتا تو وہاں پھر مزید ہمیں پچھلی گرمیوں کے روزے نہیں, یہ میں بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے پچھلی گرمیوں کے روزے اب آئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ 61 62 کے تو ہوں گے. 88 چلیں, یہ کیا چکر ہے باطن فاروقی صاحب, یہ آپ کی ایج کیوں بار بار ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ میں ان کا ہم عمر لگتا ہوں, یہ اس کو ٹینشن ہے. نہیں خیر, ایسی تو کوئی بات نہیں. نظر آ رہے ہیں, دیکھو ہم بھائی لگ رہے ہیں, باپ بیٹا نہیں لگ رہے, یہ ٹینشن ہے. باطن آپ سے اچھا, جاری رکھیں گے. فلم میں بھی آپ لوگوں نے کام کیا ہے, کسی فلم میں ایسے ہوا ہے کہ آپ بڑے بھائی بنے ہو؟ ویسے بڑے بھائی ہیں تو بچہ ہے ہمارا. بڑے بھائی تو ہیں جی. سردار صاحب سے, سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, مذہبی امور سے آپ وزیر بھی ہیں ماشاءاللہ. تو رمضان میں کوئی اسپیشل پیکیج ہوتا ہے لوگوں کے لیے زکوٰۃ اور خیرات کے علاوہ کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان میں جو زکوٰۃ تو خیر جی وہ تو کلیکٹ کی جاتی ہے جی, اور پھر ہماری وزارت پھر 4 صوبوں میں تقسیم کر دیتی ہے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور اسی طریقے سے ICT میں. تو پھر صوبائی حکومتیں آگے اس کو تقسیم کرتی ہیں. باقی اس سے ہٹ کر وزارت کے پاس اس طرح کا کوئی پیکیج نہیں ہوتا. ہاں جی, ہاں جی. جو بھی زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے بینکوں کے ذریعے وہی وہ ہمارے پاس آتی ہے, ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. اچھا, ہم اس دن بھی ایک بات کر رہے تھے, شاید سحری میں کر رہے تھے یا افطار میں, آپ کی موجودگی میں بھی, کہ بہت سارے آپ تو اپنا فریضہ سر انجام دے دیتے ہیں, صوبوں تک چلی جاتی ہے, اپنی اپنی جگہ پہ جتنا حصہ بنتا ہے, وہاں سے ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کچھ پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی. لوگوں کے بہت سارے چکر لگتے ہیں, لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, لوگوں کے بہت سارے چکر لگتے ہیں. پہلے تو جو سسٹم تھا وہ تقریباً لوکل سطح پر زکوٰۃ کمیٹیاں ہوتی تھی جی, اور ڈسٹرکٹ میں پھر آگے ولیج کی سطح پر زکوٰۃ کمیٹیاں ہوتی تھی اور پھر لوگوں تک پہنچتی تھی. لیکن رفتہ رفتہ وہ سسٹم ابھی کمزور ہو گیا ہے, اور اب صوبوں میں جب جاتی ہیں تو صوبے آگے پھر کسی کو میرا خیال ہے وہ سسٹم مؤثر نہیں رہا ابھی جو سسٹم پراپر نہیں رہا. لیکن 16 میں سنا ہے کہ کچھ سسٹم آپ لوگوں نے بہتری آئی تھی. کس میں؟ 2016 میں, پچھلے سال کچھ بہتری آئی تھی سسٹم میں زکوٰۃ کے سسٹم. جی جی جی, پچھلے سال کلیکشن اچھی ہوئی تھی, جو آئی, جو ہمیں مطلب ہے پیسے زیادہ ذرا اس میں کلیکشن ہوئی تھی. اور حج پیکیجز کے سلسلے میں بھی کچھ بہتری آئی تھی. ہاں, اس پہ یعنی اس کو ہم نے جو بھیجا آگے اس کو یعنی مختلف جگہوں تک, کچھ اسکالرشپ کے طور پر جو ایجوکیشن میں بھیجتے ہیں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو پور لوگ, غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بینکوں میں جو بھیجتے ہیں, یہ مختلف مد میں یعنی اسی حصے سے مطلب بھیجا جاتا ہے, اور اس میں کوشش کی گئی ہے. لیکن ایک بات میں بالکل اس بات کے لیے مطلب کافی عرصے سے سوچ بھی رہا تھا, ایک مؤثر نظام نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. بالکل زکوٰۃ کے لیے جس طریقے سے باقی شعبوں میں, اس کو بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ ایک ایسا مؤثر نظام جس سے کہ ہر جو لوگ, ہر شخص جو ہے وہ خوشی سے زکوٰۃ دے بھی,
اور پھر ایک ادارہ مستقل ہو, لینے والے کو بھی پراپر عزت سے ملے اور دینے والے کو بھی عزت سے ملے, اور جو لوگ مستحق ہیں, جو مستحق وہ لوگ جو کہ بالکل اگر معذور ہیں, جو کام نہیں کر سکتے, جو اس طرح کے لوگ جن کی آمدن نہیں, ان کو ملنا چاہیے. لیکن جو لوگ غریب اس سے ہٹ کر بھی ہیں لیکن فزیکلی وہ فٹ ہیں, کام کر سکتے ہیں, ان کو روزگار میں دلایا جا سکتا ہے, تو ان کے لیے روزگار مہیا کیا جائے. ضرورت ہے کہ نیچے سے اوپر تک جائے, اپنے محلے میں لوگ دیکھیں گے کون کون لوگ ہیں, ان کی لسٹ بنے, وہ آگے جائے, اس سے آگے جائے, پھر ان تک پہنچے. جی سر آپ دیکھیں جی, یہ جو سردار صاحب نے بات کہی, جی یہ بالکل درست بات ہے کہ وہ نظام تھوڑی سی ٹھیک نہیں رہا, لیکن وہ اس کو معاشرے نے ٹھیک کرنا نا. بالکل صحیح, یہ تو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہم نے آزاد کشمیر میں, چونکہ ہمارا الیکشن کا سسٹم اور ہوتا ہے, اچھا, تو ہمارا 2016 میں الیکشن ہوئے ہمارے, تو اس کے بعد سے جو ہم نے زکوٰۃ کی کمیٹیاں بنائیں, وہ ہم نے مسجدوں میں جا کے لوگوں کو کہا کہ آپ بیٹھ کے جو معزز جس کے پاس ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ لینے کی, اس کو چیئرمین بنائے, تاکہ وہ اور لسٹیں نہیں بنائیں, اور اس کو آویزاں کرے ہر مسجد میں لسٹ آویزہ کر دے, تاکہ گاؤں کے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. کسی کو اعتراض ہے تو اس پہ اعتراض داخل کر دیں کہ یہ مستحق نہیں ہے. تو اس طرح مستحقین کی ایک فہرست, جب تک معاشرے میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, لسٹ بننی چاہیے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ کیوں جناب مسجدوں میں دیتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون مستحق ہے, کون لے رہا ہے, نہیں لے رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ جب تک ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا جائے, کس طرح ان تک زکوٰۃ پہنچائی جائے, کیونکہ وہ لینا, زکوٰۃ نام ایسا ہے کہ لوگ لینا پسند نہیں کرتے, جیسے بتایا نا کہ اگر مسجد میں اور ضرورت مند ہوتے ہیں بہت زیادہ. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا سسٹم پہلے جس خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا, علماء کرام بیٹھے ہیں, اور ہم نے سنا ہے, علماء بتاتے ہیں, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے زمانے میں یعنی زکوٰۃ 2.5 سالہ دور تھا, کوئی زکوٰۃ لینے والا پھر نہیں تھا. اللہ اکبر. کس طریقے سے منظم طریقے سے انہوں نے زکوٰۃ کا استعمال کیا, اور جس میں پھر زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں. زکوٰۃ غربت کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ ایک مستقل بکاری بنانے کے لیے نہیں ہوتی. ابھی بھی یہی ہو سکتا ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے, سسٹم ٹھیک ہو جائے, دینے والے بھی بے شمار ہیں, جی ہاں, لینے والے بھی ہیں. اگر سسٹم ٹھیک ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہاں بھی وہ ٹائم بڑی جلدی آ جائے گا کہ دینے والے رہ جائیں گے, لینے والے ختم ہو جائیں گے. جی ہاں جی بالکل. لیکن ضرورت وہی ہے سسٹم کی, اللہ نے آپ کو سیٹ دی ہوئی ہے, تو دیکھو میں نے ابھی آپ اس پہ کچھ آپ ضرور کیا کریں. سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں کہاں خرابی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ وزارت مذہبی امور ہے یا بین المذاہب امانگی, جس کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے, الحمدللہ ہم نے کچھ شعبوں میں اس میں ذرا بہتری لائی ہے. جی جس طرح وہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پچھلے سال کچھ بہتری تھی. جی ہاں, پچھلے سال بہتری تھی, حج کے شعبے میں بہتری آئی ہے الحمدللہ, ٹرانسپیرنسی آئی ہے, اس میں بہتری بھی آئی ہے. اور اسی طریقے سے نظام صلاۃ کا ہم نے شروع کیا تھوڑا بہت اس وقت, جس میں مفتی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں, کمیٹی کے ممبر ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی. جی ہاں, انہوں نے سب نے بڑا کام کیا, سب نے متفقہ طور پر کیلنڈر بنایا اور نظام اوقات کا جو اس کا تعین کیا ہے, اور اس میں یہاں اسلام آباد میں باقی شہروں میں بھی شروع کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک جو چیز جس کے لیے ابھی تک اچھا ہماری وزارت, ایک چیز مجھے اسلام آباد میں آ کے پتہ چلی ہے, زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے وہ 1:30 بجے ہی ہوتا ہے. جی ہاں, یہ بڑا زبردست ہے. تو یہ باقی شہروں میں کب تک ہو جائے گا؟ پورے باقی شہروں میں ہم اسی طریقے سے کمیٹیاں بنا رہے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. اور اس میں ہم نے ان کے وزراء اعلیٰ سے بھی ملاقات کی, میں نے بھی ملاقات کی جا کر, ان کے جو وزیر اوقاف ہیں ان سے ساتھ رابطے میں رہے. تو ہم نے کہا کہ ہر شہر کسی طریقے سے علماء کی کمیٹیاں بنائی جائیں, جس میں ہر مسلک کے علماء کی نمائندگی ہو, اور متفقہ طور پر اوقات کا تعین کریں اور کیلنڈر تیار کریں. اس کے مطابق سب نے اس کو اچھا رسپانس دیا ہے, اور بلکہ تیار ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے جی. ہم لوگ ترکی میں تھے, پہلے جاتے رہے, 2-3 دفعہ گئے ہیں. تو ترکی میں اذان ایک ہی وقت میں ہوتی تھی, اور ہم شوٹنگ کر رہے ہوتے تھے. جب اذان ہوتی تھی تو ہمیں ایک خوف سا طاری ہو جاتا تھا, کیونکہ 1-2 سیکنڈ کے اندر آپ کو چاروں طرف سے اللہ اکبر نا, تو بندہ گھبرا جاتا تھا کہ یار میں جلدی سے نماز پڑھ لوں. تو اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک اذان 10 منٹ پہلے, ایک 5 منٹ بعد, ایک 20 منٹ پہلے, ایک یہ ذرا فرق پڑ جاتا ہے. تو
ये बड़ी अच्छी बात है सर आपने जो की है कि जी, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी अभी एक इब्तिदा हुई अजान है। का टाइम हो जाए ना इसकी इब्तिदा तो हुई है, जबरदस्त इंशाल्लाह होगा। हमें उम्मीद है कि पूरे मुल्क में इस जी पर जी अमल जी दरामद जी होगा। इंशाल्लाह। अच्छा ब्रेक का वक्त हुआ जी, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आके और बातें होंगी जी। आप देख रहे हैं सादत रमज़ान। मिलते हैं ब्रेक के बाद।